السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلكم أدنى ألا تعودوا۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک یا لونڈیوں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین کے ہاں کئی قول پائے جاتے ہیں۔ امام حسن بصری علیہ الرحمہ کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں مدینہ منورہ کے لوگ جو ان کی سرپرستی میں یتیم لڑکیاں ہوتی تو اور مالدار ہوتی تو ان کے دولت کی وجہ سے ان یتیم لڑکیوں سے، یعنی لڑکیوں مطلب ان کے پرورش ان کے ذمہ ہوتی، تو ان لڑکیوں سے وہ نکاح کر لیتے تاکہ ان کی دولت ان کو مل جائے۔ لیکن چونکہ مسئلہ صرف دولت کا ان کے پیش نظر ہوتا، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرتے اور صرف ان کے مال کی وارث بننے کے لیے اس انتظار میں رہتے کہ اب گئی تب گئی، یعنی موت ہو جائے تاکہ ان کے مال وراثت میں مل جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس رواج کو اور اس لالچ کے خاتمے کے لیے بتایا گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے روکا گیا۔ اسی طرح اس سلسلے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو ناانصافی ہو جانے کے ڈر سے گھبراتے تھے، یعنی یتیم بچیوں کی سرپرستی اس واسطے نہیں کرتے تھے کہ کہیں ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدکاری کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ اگر تم ناانصافی اور ظلم ہونے کے اندیشے سے یتیموں کی سرپرستی سے گریز کرتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بدکاری سے بھی خوف کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچنے کے لیے تمہارے پاس ایسی عورتیں جو تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے تم نکاح کر لو، یہ زیادہ قریب اور جو ہے حرام کے قریب نہ جاؤ، تو حلال کے ذریعہ اپنے خواہش کی تکمیل کرو۔ تو یہ گویا ہدایت دی گئی۔ اسی طرح اس سلسلے میں ایک قول اور نقل کیا گیا ہے کہ یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی کے ڈر سے تم نہیں کرتے، لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے بیچ ناانصافی سے بھی ڈرنا چاہیے، جیسے یتیموں کے حق میں ناانصافی کرنے سے تم اپنے طور پہ ڈرتے ہو، تو اسی طرح تمہیں ان عورتوں کے بارے میں بھی ڈرنا چاہیے کہ تم نکاح کرو اور نکاح کرنے کے بعد ایک سے زائد عورتیں تمہارے نکاح میں ہوں اور تم ان کے درمیان
حقوق کی ادائیگی میں انصاف نہ کر سکو تو اسے ڈرنا چاہیے، بلکہ انصاف کرنا چاہیے اور ان کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سید حضرت اکرمہ سے اس سلسلے میں جو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ قریش کی عادت تھی کہ وہ بیک وقت اپنے نکاح میں 10 بلکہ اس سے زیادہ عورتیں رکھتے تھے، اور جب ان عورتوں کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی ان کا مال خرچ کر ڈالتے۔ تو اس سلسلے میں گویا مالی پوزیشن دیکھ کر اس کے مطابق انسان کو رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جیسی مالی پوزیشن ہو اس کے مطابق بیویاں رکھنی چاہیے۔ ایک کو گزارا کر سکتے ہیں تو ایک رکھیں، 2 کا گزارا ہو سکتا ہے تو 2 رکھیں۔ تو اجازت جو ہے وہ 4 تک ضرور ہے۔ تو یہ لیکن ایسی صورت میں یتیم بچیوں کا مال خرچ کرنا یا ان کا مال دبانا یا ان کے جو ہے مال کو حاصل کرنے کے لیے ان سے نکاح کر کے ان کی موت کا انتظار کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ رویہ غلط ہے۔ اس کے بعد آپ کے اس آیت سے متعلق بہت سے احکام ہیں۔ آزاد مرد جو ہے، یعنی آزاد سے مراد وہ آزاد جو الحر العبد کے مقابلے میں، العبد کے مقابلے میں جو الحر ہے، جو شرعی اصطلاح ہے، وہ آزاد شخص کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ شوقاں نے تعبیر کیے جائز ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں امت اسلامیہ کا اس پر اجماع ہے کہ ایک وقت میں ایک آزاد مرد 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ اس حکم سے مستثنا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات میں ہے کہ آپ کو 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ کے علاوہ بیک وقت نکاح میں 4 عورتوں سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس کو سنن ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے کہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جائزہ لیا گیا تو ان کے نکاح میں 8 بیویاں موجود تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے صرف 4 رکھنا، یعنی 8 بیویاں جو اسلام لانے سے پہلے کے نکاح میں تھی، جب وہ اسلام لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی کہ اب ان 8 میں سے صرف 4 کو رکھنا، 4 کا انتخاب دو، بقیہ کو آزاد کر دو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسلامی قانون میں بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح میں عورتیں نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی اگر تم انصاف تمہیں کرنے کا جو ہے نہ کرنے کا خطرہ ہو، تو یہ بات اسی میں ہے کہ مثلا 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی، اجازت دی گئی ہے، کسی واجب اور فرض نہیں ہے، بلکہ یہ اجازت ہے کہ ایک آزاد مرد 4 عورتوں سے ایک وقت میں نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت دی گئی کہ تمہیں اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ 4 یا زیادہ شادیاں کرنے میں صورت میں تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے،
اگر تم کو اندیشہ ہو کہ ناانصافی ہوگی ایک کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، چوتھی کے ساتھ، اور چاروں کو انصاف تم نہیں دے سکو گے، تو ایسی صورت میں جب تم انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک شادی کرو، واحد، تو بس ایک ہی پہ اکتفا کرو۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی شخص چار عورتوں میں انصاف نہیں کر سکتا، تین تو تین کر سکتا ہے تو تین شادیاں کر سکتا ہے، تین میں انصاف نہیں کر سکتا، دو میں کر سکتا ہے تو دو سے شادیاں کر سکتا ہے، اور دو سے بھی نہیں کر سکتا تو ایک ہی پر اکتفا کرے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر چند زوجگی ہے، ایک سے زائد شادی ہے، تو جتنی بھی ہو ان کے درمیان عدل کرنا فرض ہے، اور اس سلسلے میں ہر طرح کی خواتین شامل ہیں، چاہے وہ نئی بیوی ہو یا پرانی بیوی ہو، وہ بیوی جو ہے کنواری ہو یا وہ بیوی جو ہے دوسرا نکاح کی ہو، تو متعلقہ ہو یا بیوہ ہو، سب کے درمیان اگر بیوی ہے تو بحیثیت بیوی کے انصاف کرنا ضروری ہوگا، اور یہ انصاف ظاہر ہے کہ لباس میں ہوگا کہ سب کو ایک جیسے کپڑے دینے ہوں گے۔ اب ایک جیسے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً چار بیویاں ہیں تو چاروں کو ایک جیسے کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ چاروں کا رنگ برابر ہے، بلکہ قیمت برابر ہو، ظاہر ہے وہ اپنی پسند سے رنگ کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ اس بات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایک رنگ پسند ہے اور دوسرے کو وہ رنگ پسند نہیں ہے، تو رنگ وغیرہ کا تو انتخاب ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا، یہ جزوی چیزیں ہے، لیکن برابری کا مطلب قیمت میں ایک جیسے، یعنی ایک جیسے لباس، ایک جیسے سوٹ ہو چاروں کے، ایسے کھانے پینے میں بھی یکساں ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہاں بکرے کا گوشت تیار کیا جا رہا ہے اور کسی کے ہاں جو ہے معمولی کوئی گوشت تیار کیا جا رہا ہے، اس طرح کی چیز ہے۔ تو کھانے پینے میں، لباس میں، ایسے ہی رہنے کی جگہ میں، یعنی جو رہائش گاہ تجویز کی جائے وہ بھی، اس میں بھی یکسانیت ہو، یہ نہیں کہ ایک کا جو ہے 50 لاکھ کا فلیٹ ہو اور دوسری کا جو ہے 10 لاکھ کا ہو، 20 لاکھ کا ہو۔ تو یہ انصاف ان تمام چیزوں میں جو زندگی کے گزارنے کے طریقے ہیں ان سب میں انصاف مطلوب ہے۔ اسی طرح جو شباشی میں کہ وہ بھی باری لازم ہے کہ اگر چار ہیں تو چاروں کے لیے ایک ایک دن یا جیسے طے ہو جائے، تو اس طرح یہ ساتھ رہنے میں بھی انصاف کرنا ہوگا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سب میں سلوک کرنا، بلکہ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، اور کسی طرح کی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو گویا آیت کی صرف تشریح ہوئی کہ اس آیت میں یہ حکم بتایا گیا ہے۔ اب آپ کے ملا جیون علیہ الرحمہ جس انداز میں اس کو سمجھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آیت چار عورتوں سے نکاح کرنے اور ایک عورت سے انصاف کی صورت نہ ہو تو ایک سے نکاح کرنا چاہیے، یہ حکم بتانے کے لیے یہ آیت ہے۔ یعنی اس میں یہ پتہ چلتا ہے دو بات، ایک بات یہ کہ چار عورتوں سے ایک وقت نکاح آزاد مرد کر سکتا ہے، دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر انصاف کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو صرف ایک عورت سے شادی کرے۔ پہلی بات جو بتائی گئی وہ ان خفتم اللہ تفسدوا، تو کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کے شان و نزول میں کئی آیتیں، کئی روایتیں موجود ہیں، اور سب کا انجام تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فن کے ہو، یعنی یہ شرط ہے۔ وہ ان خفتم، تو یہ جو کہا گیا، پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ اہل عرب جو ہیں وہ یتیموں کے متعلق جو آیتیں نازل ہوئیں یتیموں کے بارے میں،
انصاف کیا جائے، ان کا مال اپنے مال میں نہ ملایا جائے اور ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ جب یتیموں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی تو پھر ان کو یتیموں کے مال کے برتنے کے سلسلے میں انہیں دقت محسوس ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے۔ لیکن یتیموں کے مال سے تو بچتے تھے، لیکن بدکاری میں کوئی گیا حرج نہیں سمجھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہا گیا کہ تم اگر یتیموں کے حق کے سلسلے میں انصاف کرنے سے خوف ہے تو تمہیں بدکاری سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جو بدکاری سے کیسے بچیں گے؟ بدکاری سے بچنے کا واحد حل ہے کہ فن کہو، کہ تم حلال طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کرو، تو تم نکاح کرو۔ تمہارے لیے جو عورتیں حلال ہیں ان سے تم نکاح کرو، اور جو ہے بدکاری کے احوال پیش آنے نہ دو۔ اور پھر شریعت نے باقاعدہ یہ بھی بتا دیا کہ جو عورتیں جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس کے بارے میں مثلا مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اس کے علاوہ جو پوری فہرست ہے وہ رحمت علیکم میں نقل کی گئی ہے۔ تو محرمات کا تذکرہ اس معنی کر کیا گیا کہ ان سے نکاح حرام ہے۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ما طاب لکم، یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو نکاح ابدی طور پہ حرام ہے، جنہیں محرمات ابدیہ کہیں گے، تو ان سے تو نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک نکاح حرام ہے ظاہر ہے، وہ تمام خواتین جن کی شادیاں ہیں، جن کے شوہر ہیں، تو ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن ان سے نکاح کرنا حرام وقتی ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق دینے کے بعد پھر وہ حلال ہو جاتی ہے، اس سے کوئی نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن جب تک کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ حرمت عارضی ہے۔ تو حرمت معبدہ ایک ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور ایک وقتی طور پہ حرام ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ما طاب لکم بولا گیا لفظ ہے تو انہی خواتین کے بارے میں جن سے نکاح کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے، ان میں سے تم چن سکتے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یتامہ کا لفظ جو ہے یہ تعمیم کے لیے ہے، چونکہ یتیم کسے کہتے ہیں کہ جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ نابالغ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ یتیم کا اطلاق اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک نابالغ ہے۔ نابالغ اگر بالغ ہو گیا تو پھر وہ یتیم نہیں رہا، ورنہ ساری دنیا یتیم کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بچہ ابھی نابالغ ہے اور اس کے باپ کا سایہ ہو گیا ہے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ بچی، تو بچے اور بچی دونوں، تو یہ دونوں جو ہے یہ یتامہ در حقیقت یتیم اور یتیمہ دونوں کی جمع، یتامہ یتیم اور یتیمہ بچے اور بچی دونوں کی جمع ہے۔ برخلاف ایتام کے، ایتام جو ہے وہ صرف یتیم کی جمع ہے، وہ یتیمہ کی جمع نہیں ہے۔ یہ لغت سمجھا ہے کہ ایتام جو ہے وہ یتیم ہی کی جمع ہے، اور یتامہ جو ہے یتیم اور یتیمہ دونوں کی جمع ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے اعتبار سے، یہ تو شریعت کے اعتبار سے ہے، یعنی بچپن میں باپ کا سایہ اٹھ جانا، جب تک بچپنا ہے اس وقت تک یتیم ہے، بلوغ کے بعد یتیم نہیں ہے۔ جہاں تک لغوی معنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں مثلا باپ کی طرف سے، اور اسی طرح نسب جو ہے باپ کی طرف سے جوڑا جاتا ہے، اور آپ کے اس میں جانوروں کا جو نسب ہے وہ ماں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اور وہ بالغ ہو یا نہ ہو ان پر بھی یتیم کا اطلاق اہل لغت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی اس سلسلے میں بتایا گیا کہ ایک انسان جب دیکھتا کہ کوئی یتیم بچی ہے، مالدار ہے، حسین و جمیل ہے، تو اس سے اپنے بچوں کو بیاہ دیتا، شادی کر دیتا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا اس طرح وہ شادی کر لیتا، اور کبھی
اس نکاح کرنے کی وجہ سے اس کے پاس 10 عورتیں جمع ہو جاتی. تو جب پھر وہ اسے اندیشہ ہوتا کہ اب وہ کمزور ہیں یا یہ کہ ان کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو تاکید کی گئی کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے، یعنی وہ بچیاں اور بچے جو آزاد ہیں اور ان کی طرف لوگوں کی رغبت نہیں ہو رہی ہے اور ان کے اندر گویا عقل کچھ کم ہے، تو ایسی صورت میں ان میں سے جو بالغ ہوں ان میں سے تم ان کا نکاح کر سکتے ہو. اور اس اعتبار سے یتیمہ، یعنی جو یتیمہ وہی کہلائے گی جو بچی ہو، تو صرف اس سے متعلق یہ ہے حکموں کا ماتابہ، یعنی جب وہ پہنچ جائے اس عمر کو، جیسا کہ صاحب مدارک کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ عربی میں بولتے ہیں تابت الثمرہ. تابت الثمرہ کا مطلب یہ ادرک هذا، تو کہتے ہیں یعنی وہ پک گیا، پختہ ہو گیا. تو یہاں پہ آپ کے اس سلسلے میں ماتابہ یا نسا کا جو لفظ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب وہ بڑی ہو جائیں تو پھر فرمایا، اور ان کا تعلق پھر ان کا جو ہے وہ نساء میں شامل ہو جائیں گی. اور یعنی بالغ اور کیوں؟ اس واسطے کہ نابالغ بچیاں جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ نابالغ بچہ. اور یہ توجیہ جو ہے کہتے ہیں یہ جزا اور شرط میں بغیر مقدر معنی ارتباط ہو جا رہا ہے. ایک اور یہ نقل کیا گیا کہ عرب جو ہیں وہ یتیموں کے مال کے سلسلے میں جو ہے وہ خائف رہتے تھے، لیکن زیادہ سے زیادہ بیویاں رکھنے میں انہیں کوئی اندیشہ نہیں تھا اور ان میں ناانصافیوں سے بھی وہ نہیں ڈرتے تھے. تو ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ تم یتیموں کے سلسلے میں ظلم کرنا اور اس سے ڈرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ زیادہ بیویاں رکھ کر ان کے مابین انصاف نہ کرنے سے بھی ڈرو اور ان کے بھی ظلم نہ کرو. اس لیے تمہیں جو ہے عورتوں میں سے 2 3 4 ہی کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ اجازت نہیں ہے. تو گویا جو 4 سے زیادہ نکاح کا رواج تھا اس کو ختم کیا گیا اور صرف اصلاح معاشرہ اس معنی کر کے سماجی حیثیت ہو گئی، بلکہ شرعی حیثیت ہو گئی، قانونی حیثیت ہو گئی کہ ایک انسان ایک وقت میں 4 ہی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، 5ویں سے نہیں کر سکتا. اور اللہ نے فرمایا ما طاب لکم، یہ ظاہر ہے کہ جو تمہارے لیے حلال ہیں انہیں سے، اور انہیں سے تم نکاح کر سکتے ہو، یعنی عمر کے حساب سے بھی. اور تابہ یعنی ما تابہ یعنی جو چیز پسند آئے، تو ظاہر ہے کہ نہ عمر ہے یا خوبصورت ہیں یا ان کے اندر اور دیگر ہنر پایا جاتا ہے یا مالدار ہے، تو یہ سب طریقے ہیں جن سے عورتوں سے نکاح میں رغبت ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ یہ کلمہ جو ہے صفت کو نہ مانے بلکہ من اور ماں من اور ماں کی صفت میں فرق واضح ہے. کہ من آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے اور ماں میں معقول اور غیر معقول دونوں شامل ہیں. تو گیا یہاں پہ عورتوں میں سے جو طیب ہوں، پاکیزہ ہوں، یا یہ کہ اناث کا شمار حکمہ میں کیا گیا. بہرحال یہ تو ایک فنی اور حرفی لغت ہے، حل ہے کہ یہاں پہ ماں کیوں ہے، من کیوں نہیں ہے. تو اہل علم کے یہاں جانتے ہیں، اہل لغت، کہ کبھی
ماں کا استعمال من کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اہل اصول نے باتفاق فقہا سب نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے منصوص ہے، ظاہر ہے، اور فن کے جو ہے اس بارے میں جو ہے یہ آیت آئی ہے کہ نکاح مباح ہے، اور اس سلسلے میں عدد کو بھی بیان کیا گیا کہ عدد بھی کے سلسلے میں یہ واضح ہے، اور کہتے ہیں کہ مزید علمی توجیحات کی گئی ہے کہ ظاہر عدد میں ظاہر ہے، اور نکاح کے سلسلے میں نص ہے۔ نص اور ظاہر آپ ان دونوں کی تعریفات کو جانتے ہیں کہ ماسیق لہ الکلام اسے نص کہتے ہیں، اور جو لفظ ظاہر ہو جائے اسے ظاہر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عدد کو بیان کرنے میں یہ ظاہر ہے، اور تو اس کو نفس نکاح کے بارے میں یہ نص ہے۔ تو گویا یہاں پہ احلال جو ہے یہ در حقیقت احتمال رکھتا ہے یہ عدد ہو نص میں، اور حلال نکاح ہے اس میں ظاہر ہو، دونوں گنجائشیں کلام سے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں محشرین حاشیہ نگاروں نے اور جو نہایت تحقیق و تحقیق کے بعد گفتگو کی ہے، وہ آپ کے اس میں لفظی گفتگو ہے، اگر آپ چاہیں تو مطولات میں رجوع کریں۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ نے جو فرمایا مثنا و ثلاثہ، تو یہاں پہ مربع تو یہ عورتوں سے حال ہے یا ماں تابہ سے حال ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ماں تابہ لکم معدودات هذه العدد، یعنی اس عدد کے اندر رہتے رہتے جن سے تم چاہو نکاح کر سکتے ہو، اور اس میں عامل جو ہوگا وہ آیت ہوگی، یعنی عدد کے بیان میں نص ہے، اور انتہا کے بیان میں یعنی 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اس اعتبار سے آپ کے نص اور ظاہر کی گفتگو کے نتیجے میں یہ سمجھے کہ فن کہو یہ امر ہے، اور امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے، اور نکاح جو ہے ظاہر ہے عام حالات میں واجب نہیں ہے۔ تو اس واسطے یہ وجوب آپ کے 4 یہ تعداد کے ساتھ مقید مانا جائے گا، یعنی 2 2 3 3 4 4۔ تو اس اعتبار سے یہ معدودات یعنی 4 عورتوں سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا۔ اب ایک گفتگو یہ کی جاتی ہے کہ مثنا اور ثلاثہ اور رباع کے الفاظ کی ضرورت کیا تھی جو تکرار پہ دلالت کرتے ہیں، جبکہ ایسے سلسلے میں اثنین اور ثلاثہ اور اربع کا لفظ بھی منتخب کیا جا سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ او جو ہے واو کے معنی میں ہو، یا یہ کہنا کہ 4 عورتوں سے زیادہ کا نکاح جائز نہیں ہے، اور جو یہ الفاظ ہیں وہ اس پہ تکرار پہ دلالت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب خطاب جو ہے عوام کو ہے، یعنی سب کو، ایک آدمی خطاب نہیں ہے۔ عدد جو ہے معدود کے مقابلے میں لائی جاتی ہے، تو جو معدود ہے یعنی عام مسلمان، تو عام مسلمان معدود ہے، تو جو عدد لائی گئی وہ بھی جمع لائی گئی، بس نہ 2 2 3 3 4 4۔ اس لیے اس اعتبار سے جو ہے وہ 2 یا مثنا اور ثلاثہ کا لفظ لایا گیا، اثنین یا یہ کہ ثلاث کا لفظ نہیں لایا گیا۔ اسی طرح اور بھی اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ بتا دیا گیا کہ جو چاہے اب 4 سے نکاح کرے یا 2 سے نکاح کرے یا 3 سے نکاح کرے، یہ اس کی اجازت ہے۔ اور یہ واو جو ہے او کے معنی میں ہے، واو جو ہے واو اپنے معنی میں نہیں ہے بلکہ او کے معنی میں ہے، اس واسطے اس سے مراد 4 ہی عورتیں ہوں گی۔ اور جو بعض رات نے اس سلسلے میں جو رافضیوں نے اس آیت سے استدلال کر کے یہ کہا کہ 9 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، تو 9 عورتوں سے کہتے ہیں کہ اس واسطے کہ 3 3 اور 2 2
اور اس حساب سے 5 اور 5 اس طرح ملا کے کل ملا کے 4، تو اس اعتراف سے 9 ہو گئی۔ تو 9 عورتوں سے وہ نکاح کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت واضح غلطی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مسئلہ جو ہے ثلاث پہ داخل ہے، اور ثلاث جو ہے رباع میں داخل ہے، اور اس پر اجماع ہے، اور اس پہ کسی کے نصوص ہیں۔ اس سلسلے میں اسی واسطے کہا گیا ہے کہ یہ واو او کے معنی میں ہے، یعنی نکاح کی تعداد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ واحد کا ہے اور عدالت کا ہے، اور دوسری گفتگو آ گئی کہ اگر بیوی ہو تو ان کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے، تو فرما دیا گیا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ 4 یا 3 یا تم 2 نہیں رکھ پاؤ گے، تو تم ایک ہی سے نکاح کرو۔ اگر ایک سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے تو باندیاں تمہارے لیے اگر دستیاب ہوں تو انہیں سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو، لیکن بیویوں کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے۔ وہ بیوی چاہے کماری ہو، چاہے جو ہے وہ شادی شدہ ہو، یعنی بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، ان کے درمیان تو بتایا گیا کہ لباس میں اور نفقے میں اور کھانے میں اور شباشی میں اور ان تمام چیزوں میں انصاف کرنا ضرور ہوگا۔ ظاہر لا محبت القلب لفظ کا اضافہ کر رہے ہیں، لا محبت القلب، کہ ظاہر ہے قلبی رجحان 4 میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے، کسی خوبی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو قلبی رجحان ماخوذ نہیں ہے، بلکہ ظاہری طور پہ قدر کرنا ضروری ہے۔ اس واسطے کے قلبی رجحان شریعت میں اس کا مکلف نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات اور بھی ہے کہ شباشی میں یعنی باہری تو متعین ہوگی کہ اس کے دن جو ہفتے ہو یا مہینے میں ہو یا جو صورت ہو، اگر انصاف کے ساتھ باری متعین ہوگی، اور باری کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دن اس کے گھر شوہر رہے گا، لیکن یہ کہ شوہر اس جو ہے اپنی تمام جو ہے ازدواجی تعلقات کا نبھانا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ یہ رات گزارنا اور باری کا متعین کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ احوال کے پیش نظر ہے، الگ الگ احوال ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح سفر کا مسئلہ ہے، اگر سفر کرنا چاہے تو 4 بیویاں ہیں اور کسی کو ساتھ لے جانا چاہے تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ ایک پر اندازی کرے گا، اور پر اندازی کر کے جس کا نام نکلا ہے ان کو سفر میں لے جائے، اور تمام بیویاں تعداد کے حساب سے برابر ہیں اور ان کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ تو پھر کہا گیا وما ملکت ایمانکم، یہ کہتے ہیں کہ یہ واحدہ پہ عقد ہے، یعنی اگر تم ایک سے بھی تم نہیں کر سکتے، ایک سے بھی نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو باندیوں پہ گزارا کرو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ باندیاں جب ہوں گی تب تو، باندیاں نہیں ہے تو پھر روزہ رکھو، روزے رکھو۔ اور روزے رکھنے کے سلسلے میں بھی یہ تفصیل موجود ہے کہ آپ وہ روزے زیادہ سے زیادہ رکھے جانے پر تب یہ چیز ختم ہوتی ہے۔ جیسا کہ کسی کو مشورہ دیا کہ روزہ رکھو، تو اس نے 1-2 روزے رکھے تو اس کے یہاں تقاضا اور بڑھ گیا، تو پھر وہ پریشان ہوا کہ حدیث میں تو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ کمی آئے جو ہے، اور یہاں مزید اضافہ ہو رہا۔ تو بتایا گیا نہیں، مسلسل روزے رکھے، کئی روزے رکھے، تب جا کے جو ہے وہ اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ تو انصاف کرنا ضروری ہے، اور اس کی طرف خاص طور پہ شریعت توجہ دیتی ہے۔ جو پچھلے ہمارے حلقے میں جو بزرگاں مولانا تھانوی کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے یہاں 2 بیویاں تھیں، اور ان کے یہاں اتنا انصاف تھا کہ مثلاً اگر ایک تربوز آیا تو اس تربوز کو نصف نصف جو ہے کر کے وہ بھیج دیتے۔ مثلاً 2 تربوز آیا تو ایسا نہیں کہ ایک تربوز جو ہے ایک جگہ بھیج دیں اور دوسرا تربوز دوسری جگہ بھیج دیں، بلکہ ان 2 تربوزوں میں سے دونوں کو آدھا آدھا کاٹ کر ایک آدھا ایک طرف اور ایک آدھا دوسری طرف۔ کیوں؟ اس واسطے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک تربوز جو ہے کم میٹھا ہوتا ہے اور ایک جو ہے پھیکا ہوتا ہے، زیادہ میٹھا ہوتا ہے، تو اس کے لیے انصاف ان کے نزدیک اس قدر قرآن کی دائرہ، تو یہ انصاف کی سمجھانے کے لیے یہاں تک ان کے یہاں اہتمام تھا۔
کہ اس طرح انصاف فرماتے ہیں. تو بہرحال عام طور پہ ہندوستان میں جو دوسری شادیاں ہوتی ہیں وہ مبنی پر نسا جھگڑے اور لڑائی کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسری شادی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر جب جھگڑے اور فساد کی بنیاد پہ دوسری شادی ہوتی ہے تو وہاں انصاف کا کیا تعلق؟ وہاں تو نا انصافی ہی ہوگی. یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. شریعت نے صرف جواز رکھا ہے اور پھر اس پہ مستقل آپ کے رسائل اور کتابیں موجود ہیں کہ چند شادیوں کی اجازت اسلام نے اجازت دی ہے اور کیوں دی ہے، کن حالات میں دی ہے. اور بہت سے حالات میں ضرورت پڑتی ہے کہ ایک سے زائد شادیاں ہوں تو اس کی بہت ساری حکمتیں اور اس کے علتیں سمجھائی گئی ہیں. اس پر مستقل کتابیں موجود ہیں اور رسائل اور مضامین تو بے شمار ہیں. ان کا مطالعہ کرنے سے آپ کو تفصیلات معلوم. جی حضرات، سماعت فرما رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی. یحییٰ خان صاحب